Pakistan is mourning after hundreds die in Greece migrant boat disaster. The country is holding a national day of mourning for the roughly 300 Pakistani nationals feared to have died after a migrant boat sank off the coast of southern Greece. Red Cross workers said this was the most crammed vessel they've ever seen. The wooden boat, carrying 271 migrants from Africa. At least 69 people are feared dead after a boat they were sailing in capsized, according to the Mauritanian Coast Guards. This man said that he smuggled thousands of people illegally out of Pakistan. We find him in a police cell kept with 15 other men. If I don't do it, someone else will. آج میں نے سوشل میڈیا پر خبر دیکھی کہ لاہور ایئرپورٹ سے لوگوں کو لیگل ڈاکیومنٹس ہونے کے باوجود بھی جہازوں سے اتارا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایلیگل ہیومن اسمگلرس کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ بیسکلی ڈنکی لگانے کے لیے وہ جہازوں پہ بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ اچھا ڈنکی لگانے کی ضرورت ہمارے ملک میں لوگوں کو ہی کیوں پڑتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کسی نے آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ میں یا یورپین ملک میں ڈنکی لگائی ہو؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری ایک اسٹرکچرل وجہ ہے، اور وہ میں اس بات کرنے کے لیے میرے ذہن میں آیا WEB ڈو بوائس، جو کہ بہت بڑے سوسیولوجسٹ تھے 20ویں صدی کے، ضیاء عام پہلے سوسیولوجسٹ تھے جنہوں نے اس بارے میں بات کی کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کلر لائن کا۔ اور کلر لائن کیا ہے؟ کلر لائن یہ ہے کہ ایک طرف ہیں سفید فام لوگ جو کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ اور اس طرح کے ممالک میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی سفید فام لوگ، اور دوسری طرف ہیں دوسری نسلوں کے لوگ جیسے چائنیز، پاکستانی، ساؤتھ ایشین، عرب، افریقن اور یہ والے سارے لوگ۔ اب ایک طرف سفید فام ملکوں کے لوگ ہیں جن کو کبھی ضرورت نہیں پڑی ویزا لینے کی زیادہ تر، یا پھر کوئی لیگل ڈاکیومنٹس لینے کی، جیسے آپ نے وہ شو دیکھا ہوگا ایملی ان پیرس، جس میں ایملی جو ہے وہ ایک لڑکی ہے، امریکہ میں رہتی ہے اور وہ جا کے فرانس میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور وہاں پہ نوکری کر لیتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اچھا اگر کوئی بنگلہ دیشی ایملی ہو یا پاکستانی یا انڈین ایملی ہو تو اس کو پہلے ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑے، پھر اسے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے، پھر اس کی ریجیکشن آئے، پھر وہ اپیل کرے، پھر وہ اسے ویزا ملے اور وہ سارا کچھ۔ تو ہمیں ایک کلیئر ڈیوائڈ نظر آ جاتی ہے کہ اچھا ایک طرف جو لوگ ہیں ان کچھ ممالک کے جن کو کبھی اس طرح کی ضرورت ہی نہیں پڑی ویزا لگوانے کی، تو کتنی بڑی یہ کلاس ڈیوائڈ ہے دنیا کے اندر، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو ویزا لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویزا لگوا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، مگر جو غریب لوگ ہیں وہ نہ ان کے پاس ویزا لگوانے کے پیسے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کبھی لگوا بھی لیں تو وہ جو ہے وہ ان کو اتار دیا جاتا ہے جہازوں سے۔ اور یہ دنیا کے اندر میجورٹی ہے غریب لوگوں کی جو کہ افریقہ، عرب، پاکستانی ممالک کے اندر، باقی دنیا کے اندر، جو کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایک چھوٹی سی مائنورٹی جو ہے وہ لیگلی ٹریول کر سکتی ہے اور باقی سارے لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ رہ ہی نہیں جاتا، تو وہ اللیگل ہیومن اسمگلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہیومن اسمگلرز جو ہوتے ہیں ان کا حکومتوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ایک ڈنکی کا نیٹ ورک ہے وہ آج تک اسی لیے لوگ اس کا جھانسا بنتے رہتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کتنا خطرناک راستہ ہے، کیونکہ ان کے پاس باقی اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ باقی تمام راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ڈنکی لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسٹرکچرلی اگر آپ لیگل راستے بند کر دیں گے لوگوں کو ٹریول کرنے کے تو آبویسلی وہ ان راستوں سے جو ہے وہ ٹریول کریں گے۔ اب آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ ہیومن اسمگلرز جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو لیگل، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیگل راستے جب دنیا کے اندر آسان بنیں گے تو پھر جو اللیگل راستے ہیں تبھی وہ بند ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ مزید سختیاں کریں اور آپ لوگوں کو جہازوں سے اتاریں۔ آپ کو چاہیے کہ لیگل راستے لوگوں کو آسان کریں۔ تو آج ہمیں پھر یہ سمجھ آئی کہ ڈوبوائس کا جو انہوں نے بات کی تھی 20ویں صدی میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے 20ویں صدی کا وہ کلر لائن کا ہے، جس میں امپیریلزم اور IMF اور اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگوں کو ٹریول کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ IMF اور امپیریل
جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان ملکوں کو اتنا زیادہ مقروض کر دیا جاتا ہے کہ اور وہاں کے لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ان ممالک میں جاتے ہیں۔ تو جب ان اسٹرکچرل چیزوں کو ریموو کریں گے، جب یہ آئی ایم ایف اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے ختم کیا جائے گا اور قرضوں کو ختم کیا جائے گا، تو تب جا کے یہ اسٹرکچرل مسائل ختم ہوں گے اور لوگوں کو ٹریول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مگر اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو ان کے لیے لیگل راستے آسان کرنے چاہیے۔